پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سب سے پہلے پرائیویٹائزیشن کے جو ادارے تھے ان کو انہوں نے نیشنلائزیشن کیا، لیکن ان کی اپنی بیٹی یعنی بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ ایک دفعہ کراچی پریس کلب کے مردا پریس میں تشریف لائیں تو انہوں نے بڑی زور و شور سے جو ہے وہ نجکاری کی، یعنی پرائیویٹائزیشن کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین کیونکہ نیشنلائزیشن کی بات کرتے تھے اور ان کی بیٹی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی بات کرتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پی آئی اے ہے یہ تقریباً 7 ارب قومی خزانے کے منافع کے ساتھ فروخت کر دیا گیا ہے، یعنی یہ جو 135 ارب بتایا جا رہا ہے اس کی کوئی ادھر ادھر بات نہیں نظر آئے گی آپ کو۔ اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ یہ پی آئی اے وہ جہاز ہے جس نے ماؤ زے تنگ کو ایک جہاز بطور گفٹ بھی فراہم کیا تھا، اور پی آئی اے وہ ایئر لائن ہے جس نے سنگاپور ایئر لائن اور آپ کے جو ہے وہ مالٹا ایئر لائن اور آپ دوسری جو ہے یہ ایمریٹ کی جو پروازیں ہیں یہ اس نے کی ہے، اور سری لنکا ایئر لائن کی بھی بانیوں میں سے بانی ان کے جو لوگ تھے وہاں بھی جا کر کام کرتے تھے۔ لیکن پھر پی آئی اے خراب کیسے ہوئی اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہیں اور یوٹیوب کا شکر گزار ہوں کہ اس کو وائرل بھی اچھی طرح کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے آپ سبسکرائب بھی کریں اور اس میں 1-2 کمنٹس بھی لکھا کریں کہ میں یہ یوٹیوب میں مزید کیا بہتری کر سکتا ہوں۔ آپ کی رائے میرے لیے قابل قبول بھی ہے اور اسے ہی دیکھ کر کے میں آئندہ کی راہ عمل کو بھی تیار کروں گا۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک دفعہ جو ہے یہاں پہ کراچی پریس کلب کے میٹ دا پریس میں آئیں، اور انہوں نے اس وقت ان کے ایک وزیر خزانہ نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ آپ پرائیویٹائزیشن کے عمل کو ذرا تیز کریں، تو اس کی چیز کے مد نظر انہوں نے میٹ دا پریس میں بھی یہ بات بتائی کہ جناب یہ پرائیویٹائزیشن سے یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے۔ تو میں نے ان سے یہ سوال بھی کیا کہ بھئی یہ جو پرائیویٹائزیشن آپ کے والد تو نیشنلائزیشن کے حامی تھے اور آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی، لیکن اس کے بعد جس طرح کی بے روزگاری ہو رہی ہے، جس کے طرح سے اداروں میں مختلف اداروں میں جو آپ کے والد جو مزدور کارڈ کی بنیاد پر مزدوروں کی فلاح و بہبود کی اعلان کرتے ہوئے اقتدار میں آئے تھے، پرائیویٹ اداروں میں اس کا جو ہے وہ حال ہی برا کر دیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ جو ہیں یہ اس کی نجکاری کی بات کریں گے، تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں ہمارے پاکستان میں جو نجکاری ہو رہی ہے اس میں بہت سارے جھول موجود ہیں، اور اس سے یقینی طور پہ جو مزدور ہیں یا جو ملازمین ہیں ان کے خلاف کام جو ہے وہ ذرا کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، ان کے لیے یہ نجکاری جو ہے وہ ایک بدکاری سی کیفیت سے دوچار ہے۔ اب آپ کو میں مزید بتاؤں کہ اب جو پی آئی اے گئی ہے جی یہ وہ پی آئی اے ہے جس نے مالٹا ایئر لائن کو بنایا، جس نے سنگاپور ایئر لائن کی تزئین و آرائش کی اور اس کو بنایا اور اپنے پائلٹس بھیجے اور اپنی ایئرسٹیس بھیجی وہاں پہ۔ یہ ایمریٹ ایئر لائن کو بھی اسی پی آئی اے نے بنایا، اور آپ کو میں ایک بتا دوں کہ ایمریٹ ایئر لائن کے ٹکٹ پہ ای کے لکھا ہوتا ہے۔ ای سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ایمریٹ ہے، اور کے سے مراد ہوتا ہے کہ وہ کراچی کو انہوں نے یاد رکھتے ہوئے یہ بتایا کہ کراچی سے بہت سارے لوگ کیونکہ اس کے بنانے میں گئے تھے وہاں پہ ان کو ٹیکنیکل سپورٹ کی تھی، تو وہ آج تک ایمریٹ ایئر لائن کے ٹکٹ پہ ای کے لکھا ہوتا ہے، اور کے کا مطلب کراچی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال، اور سب سے بہت نمایاں بات میں بتاؤں کہ ایک وقت پی آئی اے وہ تھی جب پی آئی اے کی ہی پرواز صرف چائنا میں لینڈ کر سکتی تھی، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی پرواز چین نہیں جاتی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے ایئرپورٹ پہ دنیا کے ہر شخص کو جس نے چین جانا ہوتا تھا وہ یہ وہی چین ہے جی جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو ضرور جائیے۔ تو پاکستان کی پی آئی اے نے سب سے پہلے جو ہے وہ چین کی سرزمین پہ اپنی لینڈنگ کی، اور چین کے ہی جہاز جو ہے چین میں ہی جانے کے لیے تمام لوگ جو ہے پوری دنیا سے لوگ کراچی جاتے تھے، اور پی آئی اے کی مدد سے وہ وہاں جاتے تھے۔ تو یہ
ساری صورت، اور ماؤ زیدنگ صاحب کے جو استعمال میں جہاز تھا وہ پی آئی اے نے ان کو تحفتاً دیا تھا، جو ان کی اپنی پوری زندگی تک وہ جہاز، اسی جہاز میں وہ سفر کرتے رہے، اس کی تزئین و آرائش بھی ہوئی، اس کو ریونیشن بھی کرایا گیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب یہ جو نیا جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، جو ہم نے پہلے بتایا ہے کہ اس سے صرف حکومت کو 7 ارب کا فائدہ ہوگا، تو اس کی کچھ تفصیلات اس طرح ہیں کہ یہ 135 ارب میں اس کی بولی ڈن ہوئی ہے، اور آپ پی آئی او کے اثاثہ جات اس وقت بھی ان کے بیڑے میں تقریباً 35 سے 40 اور کچھ خراب اور کچھ اچھے، لیکن آپریشنل جہاز جو ہیں وہ 18 ہیں۔ اب اگر 18 جہازوں کا ہی کچھ حساب کتاب لگا لیا جائے تو وہ کتنے کے ہوں گے؟ اس کے بعد جو اس کی بلڈنگ ہے اور اثاثہ جات ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ کہ ایئرپورٹ کی جو لینڈنگ ہے وہ سب تو آپ کو سی اے اے کے پاس ہے، تو اس کو تو آپ چھوڑ دیں، لیکن جو ایک بہت بڑا، یہاں ہی نہیں، پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی ان کے بہت سارے اثاثہ جات ہیں پی آئی اے کے، پاکستان سے تقریباً درجن ممالک میں ان کے اثاثہ جات موجود ہیں۔ اور یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ وہ انڈین ایئر لائن بھی جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنے کے بعد ترقی، بالکل انڈین ایئر لائن بھی نہیں، بلکہ دنیا میں شاید 1-2 ہی ملک ایسے ہوں گے جس میں ایتھوپیا بھی شامل ہے، جہاں کی ایئر لائن جو ہے وہ سرکاری طور پہ آپریٹ کی جا رہی ہے اور منافع بخش بھی ہے۔ یہ بھی منافع بخشی تھی، اس کو تو جان بوجھ کر یا انجانے میں نہ جانے کیوں اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا گیا۔ اب یہ بتاتا ہوں کہ 135 ارب کی کہانی کیا ہے۔ 135 ارب میں صرف 7 ارب ایسے ہیں جو قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں گے، باقیہ 128 ارب جو ہے وہ عارف حبیب کنسورشیم کو یہ جو ہے واپس کریں گے ہماری حکومت۔ اور اب آپ خود ہی حساب کتاب تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب ہمارے پاس خزانے میں صرف 7 ارب روپے کی جو انٹری ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 128 ارب آپ عارف حبیب گروپ کو واپس کر کے، اور ان صرف 7 ارب روپے جو ہے وہ آپ کے پاس، وہ اس کے معاہدے کے مطابق ہے یہ بات کہ وہ جو ہے وہ وہاں پہ کچھ وہ جہازوں کی مرمت ہوگی، اور وہ جو ہمارے یہاں ہوتی ہے سرخ فیتے کی کہ جناب یہ کام ہے اور وہ کام ہے اور اس میں اتنا خرچ ہو گیا۔ یہ پرائیویٹ ادارے تو آپ کو پتہ ہے اس طرح کی بہت ساری کہانیاں وہ اپنے کتابوں میں، اپنی آڈٹ کی بکوں میں لکھا کرتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری کہانیاں اس طرح سے سامنے آ جائے گی۔ لہٰذا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے بڑے ادارے کو آخر ضرورت کیا تھی کہ اس طرح کے 7 ارب روپے میں فروخت کر دیا جائے؟ جناب تو اس میں یہ کوئی بات نہ آپ کے سمجھنے کی زیادہ ہے نہ مجھے جاننے کی زیادہ ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو کمیشن بھی ہوتا ہے نا، اور اسی مشن کے تحت تو نجکاری کو بدکاری اور بدکاری کو نجکاری بنایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال کو سامنے رکھا گیا ہے، جس سے پی آئی اے کو نہ صرف منافع نہیں ہوگا، تو وہ آپ کا منافع نہیں ہوگا۔ اس بات کو تو شاید اس بات کا تو بہت اچھی طرح اندازہ ہے نا کہ پی آئی اے کسی کی حکومت، کسی سیاسی یا دوسری حکومتوں کے کی سے اس پیسے نہیں لیے گئے، بلکہ پی آئی اے عوام کے ٹیکسوں سے پیسے لے رہی تھی۔ اچھا ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ یہ سابق وزیر اعظم جو ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے ایک دفعہ بڑی عجیب بات کی کہ پی آئی اے میں کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اسے 1 روپے میں بھی بیچ دیا جائے تو منافع ہوگا۔ جب وہ وزیر اعظم خود تھے، ظاہر ہے ایئر بلو کو چلائیں گے تو پھر تو پی آئی اے کو بیچنے کی باتیں کریں گے نا۔ تو اب بھی یہ اسی طرح بھی کیا، اگر ریشو دیکھ لیں تو اتنا ہی ہے کہ انہوں نے چند ٹکوں کی خاطر اتنی بڑی صنعت کو، ایئر لائن کی صنعت کو، آپ اس کو منافع بخش بھی بنا سکتے تھے۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹاٹا جو ایئر لائن جو ہے وہ ٹاٹا نے خرید لی ہے، انڈین ایئر لائن 400 جہازوں کو آرڈر دیا ہے انہوں نے، اور اس میں سے کچھ جہاز پہنچ بھی گئے ہیں، ایک آدھ حادثات بھی ہوئے ہیں، ان کو میں پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہوں، اس کی ذمہ دار صرف اور صرف ایئر لائن ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ملکی اثاثوں کو ضرور پرائیویٹائز کریں، لیکن اس قدر بے دردی سے اور منافع اور کمیشن کے ساتھ نہ۔ اس سے کچھ ترقی ہو سکتی ہے، ہاں اس سے ایک خاندان کنسورشیم جو ہے وہ عارف حبیب کا کنسورشیم جو ہے وہ منافع کمائے گا، اور عوام کے لیے کچھ بھی اس میں کوئی منافع نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی
قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے اور ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست بھی کرتا ہے، ریکویسٹ بھی کرتا ہے، اگر آپ اردو میں سمجھیں یا انگلش میں، کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو آپ آگے سے آگے بھی بڑھائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔